آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر کچھ دنوں کے لیے بھیجا ہے. اصل ہماری اور آپ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات میں آزمائے اور پھر اس پر انبیاء علیہ السلام 100% سچ اترے، کامیابی ہوئی. جس کو میں پچھلے جمعے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے. کم و بیش ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 4000 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. کتنے بڑے نبی ہیں، غور کرو. 4000 انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہی کے نسل سے، انہی کے نسبت سے ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی چیزوں سے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ چیز کو سچ کر کے دکھایا. جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر کے دکھایا. میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام اکیلا اللہ کی توحید بیان کرتا ہے. لوگ قوم دشمن ہو گئے اور کیسے گھر کے اندر پیدا ہوئے. بدھ گھرانہ نہیں، بدھ پرست نہیں، بلکہ بدھ گھرانے کے اندر پیدا ہوا. اس کا باپ بدھ بناتا تھا، مورتیاں بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ. میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام جب سارے کے سارے قوم دشمن بن گئے، مورتیوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. تفصیلی بات ہے، میں مختصر چھوٹی موٹی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا نمرود نے پروگرام کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالیں گے. اور آگ جلائی گئی. میرے دوستو، بہت زبردست آگ جلائی. ایسی آگ جلائی، کتابوں کے اندر تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر 4000 اس آگ کو سلگاتے تھے، تہکاتے تھے. ہر گھنٹے میں 4000 آدمی کو بدلتا تھا اور 40 دن تک ایسے ہی ہوتا رہا. بتاؤ کیسے آگ ہو گئی. کئی میلوں تک اگر کوئی پرندہ اگر اڑتا تو وہ آٹومیٹک جل کر راکھ ہو جاتا تھا. ایسی آگ جلائی. اب نمرود نے اعلان کر دیا کہ کل ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالیں گے. اپنے تمام علاقے کے لوگوں کو
کو یہ کہہ دیا کہ کل سب حاضر ہو جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورت بھی آ جائیں، سب آ جائیں، کل نمرود کو ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالیں گے علیہ السلام۔ اب غور کرو میرے دوستو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی زائداد کا جھگڑا نہیں، کوئی روپیہ پیسہ بینک بیلنس کا جھگڑا نہیں، بس ایک ابراہیم کہتا ہے، ایک وحدہ لا شریک ہے، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، سورج اللہ ہی کے حکم سے، رات اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، دن اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، پیدا کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، لڑکا دینے والا اللہ، لڑکی دینے والا اللہ، اللہ ہی کے سامنے جھکو، ایک اللہ ہے، یہ چاند بھی کھلانے والا نہیں ہے، یہ سورج بھی کھلانے والا نہیں ہے، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ مورتیاں کھلانے والا نہیں ہے، یہ ہمارے حاجت روا نہیں ہے، ایک حاجت روا وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اے لوگ اللہ کی مانو، اس بات پر لوگ بگڑ گئے، باپ نے گھر سے نکال لیا، وطن والوں نے گھر سے نکال لیا، اور آگ کے اندر اس کو نمرود نے وقت کے بادشاہ نے ڈالنے کا پروگرام کر دیا، بادشاہ نے اعلان کر دیا کل آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورت بھی آ جائیں، سب آ جائیں، اور یہ تماشا دیکھیں، جو نمرود کو نہیں مارے گا، جو نمرود کے خلاف اٹھے گا، اس کو کیسے آگ کے اندر سجا دیں گے، کیسے آگ کے اندر پھینک کر اس کو جلا دیں گے۔ اے میرے دوستو، یہ میری زبان کہنا بڑا آسان ہے، آپ کی کانوں کے اندر سننا بڑا آسان ہے، لیکن اگر وہی کسی نے آ کر شام کو خبر دیا کہ آج یہ تیری آخری رات ہے، آج یہ تیری آخری رات ہے، کل تمہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا تمہیں پھانسی کے اندر چڑھا دیا جائے گا، یا تیرے کل موت آ جائے گی، بتاؤ اس کے سینے کے اندر کیا گزرتی ہوگی، جیسے اس کے نیند آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تو ایک انسان ہے میرے دوستو، رات کو ابراہیم علیہ السلام سوئے ہیں، لوگوں نے خبر دی کہ آج آپ کی آخری رات ہے، کل صبح آپ کو کیا کہ آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بتاؤ تو میرے دوستو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیسے نیند آئے گی؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، اور کیسے نیند آئے گی، کیسے نیند آئے گی؟ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ فرشتوں کی جماعت آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور فرشتے آ کر کہنے لگے، ابراہیم، اے ابراہیم، دنیا کے اندر جتنے بھی پانی برساتا ہے، پانی ہے، سمندر کا پانی ہو، کیا کہ تالاب کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، آسمان میں پانی ہو، پہاڑوں کا پانی ہو، ان تمام کے تمام پانیوں پر اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، وہ پانی کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا ہے، آپ ہم سے مدد چاہو، آپ ہم کو حکمت دو، ہم ایسے پانی برسائیں گے۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے، ہم ایسے پانی برسائیں گے، ایسے پانی برسے گا کہ یہاں آگ کی نام و نشان نہیں رہے گا، نمرود بھی ختم ہو جائے گا، ان کا محل بھی ختم ہو جائے گا، آپ ہم سے مدد مانگو، آپ اگر حکمت ہو تو یہ کام میں کر دوں۔ اللہ نے جتنے بھی پانی دنیا کے اندر آخرت کے آسمانوں میں، زمینوں میں، اور جتنے بھی پانی ہے، سب پر ہمارا کنٹرول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے، لا حاجت لی الی ربی الیکم، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، آج اگر کوئی حاجت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے۔ فرشتے چلے گئے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے ایسی پوزیشن پر تو ہم لوگ کیا کہتے، جلدی میپ لاؤ اور کھولو اور جلدی یہاں سے بھاگو اور پورے کے پورے پانی ختم کرو، لیکن وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے میرے دوستو۔ پھر ابراہیم جو فرشتے تو چلے گئے، وہ فرشتے چلے گئے، اتنے میں ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، کچھ رات گزر جاتی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں پھر ایک فرشتوں کی جماعت آئی، پھر ایک فرشتوں کی جماعت آئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ ابراہیم، یہ دنیا کے اندر جو ہوا چلتی ہے نا، یہ ہوا جتنی بھی چلتی ہے، یہ ہوا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
رکھا ہے، ہوا ہمارے کنٹرول پر ہے، آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہم سے مدد چاہیں، ایسی ہوا چلاؤں گا، ایسی ہوا چلاؤں گا، پلک جھپکے گی، مشرق سے لے کر تمام آپ کو مغرب کے اندر اڑا دوں گا۔ فرشتے کہتے ہیں ابراہیم آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہم سے مدد، ایک مرتبہ کہہ کے تو دیکھیں، ایسی ہوا چلاؤں گا کہ یہاں نہ کوئی آگ رہے گی، نہ نمرود رہے گا، نہ ان کا محل رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتا وہی لا حاجت لی ربی، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بھی فرشتے چلے جاتے ہیں میرے دوستو، رات گزر جاتی ہے، کچھ دیر کے بعد فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر اگر کوئی بچہ اگر کسی کو کچھ کہے اور بات نہیں مانے تو اس کو کیسے ڈانٹتا ہے کہ تم کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی تم نہیں مانا۔ جبرائیل امین آ کر ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی جیسے کسی کو ڈانٹتا ہے ایسے ہی کیا کہ جبرائیل امین نے فرمایا کہ ابراہیم یہ تو نے کیا کر دیا، ہوا والے فرشتوں کی بھی مدد نہیں لی، بارش والے پانی والے کی فرشتوں کی بھی مدد نہیں لی، اب میں آیا ہوں ایک پر ماروں گا، یہاں کی آگ کی نام و نشان نہیں ہے، نہیں رہے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ آگ کس کی قدرت سے چلتی ہے؟ فرمایا اللہ کی حکم سے۔ فرمایا نمرود کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ نمرود کو کس نے بادشاہیت دی؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا مجھے کس نے سر پر ہمارے سر پر نبوت کے تاج رکھا؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا جبرائیل مجھے حاجت تو ہے لیکن آج تجھ سے تیرے سے بھی نہیں ہے، مجھے اللہ سے حاجت ہے، لا حاجت لی ربی، اللہ سے ہی سے ہماری حاجت ہے، آج تیرے سے بھی کوئی ہمیں مدد نہیں چاہتا ہوں۔ اے میرے دوستو بزرگوں ذرا سوچو ابراہیم علیہ السلام کا کیا یقین اور عقیدہ تھا۔ جبرائیل امین بھی چلا جاتا ہے میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام دل کے اندر سوچتا ہے اللہ پانی برسائے گا، ختم کر دے گا، کوئی نہ کوئی چیز اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لیکن صبح ہو گئی میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا پروگرام کرنے لگا۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم تو خود بخود آگ کے اندر چلا جا، اور ابراہیم علیہ السلام خود بخود آگ کے اندر چلا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ جب اتنی بڑی دہکنے لگی آگ تو آگ کو کیسے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکے گا، اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھتا ہے، ایک ٹوکری کی طرح رکھتا ہے اور کئی آدمی اس رسی کو پکڑتا ہے۔ میرے دوستو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ غور کرو میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن سارے انسان اللہ کے حضور میں ننگے کھڑے ہوں گے، ننگے رہیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے اللہ کے رسول وہاں ننگے رہیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا نہیں عائشہ، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کھڑی ہوگی اگر کوئی انسان اوپر دیکھ رہا ہے تو دیکھتے ہی رہے گا، اس کے پلک جھپکے گا نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں، خون بہے گا۔ میرے دوستو وہاں کسی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے لباس بھیجے گا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن فرمایا عائشہ اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے اس کے بدن سے کپڑے نکال لیا تھا آگ میں ڈالنے کے وقت، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد میرے دوست کو جس کو
حقیر سمجھتے ہیں، آج جس کی عام لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسے مؤذن کہتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مؤذن کو کپڑا پہنائے گا، پھر اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اللہ سب کو کپڑا دے گا۔ بہرحال میرے موضوع دوسری طرف چلا گیا۔ میرے دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکنے لگا، ابراہیم کے باپ بھی آ جاتا ہے، ابراہیم کے باپ بھی آ جاتا ہے اور کہنے لگا ایک رسی مجھے بھی دے دو، ایک طرف مجھے بھی پکڑنے کے دے دو، حالانکہ ہے تو یہ میرا بیٹا لیکن ہمارے باپ دادا کے حکم کو نہیں مانتا ہے۔ اے میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے آسمان کی طرف آنکھ کو اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک طرف ان کے باپ نے رسی پکڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میرے اللہ، دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کو، کوئی بیٹے کو کوئی اگر مارتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، باپ کے پاس توڑ کے جاتا ہے، اے میرے ابو، محلے والے نے مجھے ستایا ہے، محلے والے نے مجھے مارا ہے، اے میرے پروردگار، یہاں تو میرے باپ بھی میرے دشمن بنا بیٹھا ہے، میرا باپ بھی دشمن بنا ہے، اے میرے اللہ، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، کیا ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر گزر ہوتی ہوگی کہ باپ نے رسی پکڑ کر اور آگ کے اندر ڈال رہا ہے، اور ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام، آگ کے اندر ڈال دیا۔ جو ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، وہ گلزار بن گیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ، ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن والا کمرہ بن جاؤ، بہترین روم بن جاؤ، بہترین جگہ بن جاؤ۔ میرے دوستو، اتنا جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کیا، جنت سے جبرائیل آتے ہیں، جنت سے تخت لاتے ہیں اور وہاں بٹھا دیتے ہیں۔ دنیا والوں کے لیے وہ دیکھنے کے لیے تو آگ نظر آتی ہے، لیکن اللہ اور خلیل کے نظر کے اندر وہ جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ تخت پر بیٹھے ہیں، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور ایک عجیب طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا، فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ابراہیم، میں اللہ کی قدرت پر غور کر رہا ہوں، میں اللہ کی قدرت پر غور کر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ تمہارے صبر پر میں غور کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا تو صبر والا ہے، کتنا بڑا اللہ کا حکم کو ماننے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے امتحان، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور 40 دن تک اس آگ کے اندر رہا۔ 40 دن تک آہستہ آہستہ وہ آگ کم ہوتی گئی۔ 40 دن کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نکلا آگ سے، آج اگر کسی چیز کو آگ کے اندر ڈالیں گے تو انسان کی شکل بدل جائے گی، کالا ہو جائے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم آگ سے نکل گئے ہو، اپنے بیوی بچوں، اپنے خاندان والوں سے ملاقات کرو، یہ رونا کیا ہو، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا لوگوں، میں کیا بتاؤں، تمہارے نظروں کے اندر تو آگ تھا، لیکن وہ حقیقت میں جنت کا باغ تھا، مجھے وہ جنت سے کھانا آتا تھا، وہ جنت کا پھل فروٹ سارا کے سارا وہی رہ گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبح شام مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا تھا، میں صبح شام اللہ کو دیکھتا تھا۔ اس آگ کے اندر اب یہ نعمتیں بھی ختم ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلا تو میرے دوستو، نبی حسین ہوتا ہے، اپنے وقت میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو خوبصورت تھے ہی، لیکن آگ سے نکلنے کے بعد اور بھی خوبصورت ہو گئے۔ میرے دوستو، اس امتحان کے اندر بھی کامیاب، پھر بڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو، جو پچھلے جمعے کے اندر میں نے آپ کو بتایا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان دیا۔
اور کیا امتحان لیا، یہ بہت زبردست امتحان لیا میرے دوستو، کہ اپنے بیوی ہاجرہ کو لو اور اپنے دودھ پیتا بچے چھوٹے بچے اسماعیل کو لو، اور ایک وادی جہاں کچھ بھی نہیں ہے، 4000 سال پہلے کیا تھا، مکہ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، فرمایا اس جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ، اور چھوڑ کے آنے کے بعد اپنے بیوی بچے سے بات بھی نہیں کرنا، خدا حافظ بھی نہیں کہنا، بس اس جگہ جبرائیل امین تم کو دکھا دے گا، اس جگہ کو ہاجرہ کو اسماعیل کو بٹھا کر اور تم چل دے گا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے میرے دوستو، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی اللہ کا حکم ہوا، اپنے بال بچے کو بیوی کو لیا اور اس جگہ پر چھوڑ آیا، وہاں پہ بٹھا دیا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھنے لگی کہ کسی حاجت کے لیے گئے ہوں گے، لیکن دیکھتے دیکھتے بہت دور چلے گئے۔ فرماتے ہیں کتابوں کے اندر کہ 3 میل دور چلے گئے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتے ہیں کہ اسماعیل کے ابو، اے ابراہیم کہاں چل دیے؟ کیا بالکل ہی چل دیے مگر کوئی آواز نہیں آتی ہے؟ ابراہیم کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماعیل کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور دوڑ لگاتی ہے میرے دوستو، آگے راستہ روک کر پوچھتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں اس جنگل کے اندر، اس ویرانے کے اندر کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے راستہ لے لیا۔ حضرت حاجرہ نے پھر راستہ روکا، پھر پوچھتی ہے مگر کوئی اب جواب نہیں دیتی ہے۔ وہ اللہ کے میرے دوستو، وہ اللہ کے نبی، وہ خلیل اللہ کی بیوی تھی، وہ خود کیا کہ خلیل اللہ کی بیوی تھی، اور ایک رسول کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور خود نبی کی بیوی تھی، سمجھدار خاتون تھی۔ فرماتی ہے کہ نبی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی، میرے دوستو فرماتے ہیں کہ نبی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اے ابراہیم ذرا یہ بتا دے، یہ آپ اپنے حکم سے یہاں ہمیں چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں؟ پھر بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ میرے دوست ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو تھوڑی سی اوپر کر دیا، اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ ایک اپنی انگلی کو اوپر کر دیا کہ ہاں یہ اللہ کے حکم سے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرے دوست وہاں سے دوڑ لگاتی ہے، اور جہاں ابراہیم نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا وہیں آ جاتی ہے۔ فرمایا جاؤ ابراہیم، اگر اللہ کی حکم ہے تو رب جلیل جانے مجھے خلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو وہ کیا منظر ہوگا، اور غور کرو، پورے سینکڑوں میں تک کوئی بھی آبادی نہیں ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی مکان کا انتظام ہے، وہ رات آتی ہوگی، وہ دن آتا ہوگا، کیا ذرا سوچو، اکیلی ہم ہاجرہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اپنے بچے کو گود میں لیے، کچھ کھانے پینے کے چیز تھی وہ ختم ہو گئی، کھانے پینے کیا کہ سینے سے دودھ نکلنا چھوٹ گیا، جب کچھ کھا نہیں رہی ہے تو کہاں سے دودھ آئے گا میرے دوستو؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، ماں سمجھ گئی کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، ایک پتھر لاتی ہے اور کھڑا کرتی ہے، دوسرے پتھر کو لا کر ایسے کھڑا کرتی ہے، اور بیچ میں تھوڑی سی چھاؤں ہو کے اس میں اسماعیل علیہ السلام کو سلا دیتی ہے۔ اور میرے دوستو اس کے بعد صفا پر دوڑ لگاتی ہے، 2 پہاڑ ہے، صفا پر جاتی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ پانی پانی، کوئی اگر انسان نظر آ جائے تو یہاں سے میں پانی کچھ مانگ لوں گی، لیکن وہاں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر میرے دوست وہاں سے گزرتی ہے، پھر مروہ کے اندر جاتی ہے، وہاں بھی آواز لگاتی ہے لیکن وہاں بھی کچھ نہیں، پھر وہاں سے گزرتی ہے، اپنے بچے کو بھی دیکھتی ہے، پھر جا کر مروہ کے اندر جاتی ہے، ایسے ہی 7 مرتبہ چکر لگائی، اب ہمت ختم ہو گئی، ہمت ختم ہو گئی۔ میرے دوستو اتنے میں ایک آواز آتی ہے کہ آ جاؤ ادھر، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے پیاس کی وجہ سے اپنے ایڑی کو زمین کے اندر رگڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبرائیل جہاں میرا اسماعیل کا ایڑی زمین پر رگڑ رہا ہے وہاں پر مارو اور وہاں سے چشمہ جاری کرو۔ میرے دوستو اسماعیل علیہ
اور پانی کیا کہ بہت جوش میں ابلنے لگا۔ اما حاجرہ دیکھتی ہے کہ پانی بہت زبردست کیا کہ ابل رہی ہے، اس کو چاروں طرف سے روکنے کی کوشش، پھر فرمایا کہ زم 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 رک جاؤ۔ اس دن سے اس پانی کا نام جو ہے وہ زمزم پڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اتنا جوش سے وہ پانی ابل رہا تھا، اگر میرے دائی حاجرہ اگر اس پانی کو نہیں روکتی تو نہ جانے وہ پانی کہاں تک پہنچ جاتا۔ حالانکہ آج بھی پانی تو پوری دنیا کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ آج دیکھ لو اس پانی کی یہ تاثیر ہے، آج کنویں کے پانی کے اندر گھاس نکل جاتے ہیں، بدبو آ جاتی ہے، مینڈک اور کیڑے ہو جاتے ہیں، لیکن زمزم میں یہ سارا کچھ نہیں پائیں گے میرے دوستو۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چال کو اللہ تبارک و تعالی اتنا پسند آیا، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے حاجرہ آج کے بعد جو بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے، جو بھی طواف کرنے کے لیے آئیں گے، چاہے اسماعیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، موسیٰ کلیم اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، بڑے بڑے صحابی ابوبکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی المرتضیٰ کیوں نہ ہو، امام حسین جیسے شہید کیوں نہ ہو، خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے اعمال قیامت تک آنے والے، اے میرے حاجرہ چال مجھے اتنا پسند آ گیا، جب تک کہ تیرے چال چل کر نہ دکھا دے حج کی کامیابی کی سند ہی نہیں دوں گا۔ اور یہ حج کے اسلام میں ارکان کے ایک اشعار بن گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے امتحانات سے ابراہیم علیہ السلام کو لیے اور ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ ابھی یہی موسم چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر حج کی طاقت دی ہے تو حج کرے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر کسی کی ہمت طاقت ہے حج کرنے کے، وہاں سے جانے کر آنے کے ٹکٹ پیسہ کسی کے پاس اتنا ہے اور پھر بھی وہ انسان حج نہیں کرتا ہے، تو آخری وقت وہ مسلمان، اس کے ایمان خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ یا تو یہودی یا تو نصارہ ہو کر مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت